قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے اوپر۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ان الذی بے شک وہ ذات فرضا جس نے اتارا علیک القرآن تیرے اوپر قرآن، لرادک البتہ وہ لوٹائے گا تجھ کو الی معاد تیرے لوٹنے کی جگہ۔ قل کہہ دیجئے ربی اعلم میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدا جو آ گیا ہدایت کے ساتھ، ومن اور اس کو ہوا فی ضلال مبین جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو آپ امید نہیں رکھتے تھے، ان یلقی الیک الکتاب یہ کہ ڈالی جائے گی آپ کی طرف کتاب، الا رحمتا من ربک مگر رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن پس تو نہ ہو ظہیرا امداد کرنے والا للکافرین کافروں کے لیے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ قصص کے آخر میں قرآن کریم کی طرف ترغیب دی ہے۔ سورہ نمل کے آخر میں پڑھا تھا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کام قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن بیان کرنا۔ اب یہاں آخر میں فرمایا کہ اللہ نے تیرے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کو اب آپ کا فرض ہے کہ لوگوں تک پہنچانا ہے، صرف خود تلاوت نہیں کرنی بلکہ لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے اوپر۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کے اوپر ایمان لانا، جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تیسرا اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کرنا۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اب اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 اس قرآن کے حق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں نے تم تک یہ قرآن پہنچا دیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب جو یہاں موجود ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ غائب تک قرآن پہنچا دے۔ جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جو یہاں موجود ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان غائب تک یہ قرآن پہنچا دے۔ تو قرآن پہلے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور پھر دوسروں تک یہ پہنچانا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر یہ جو قرآن اتارا ہے یہ اب اس کی تبلیغ کریں۔ بلغ ما انزل، جو اتارا ہے اس کو آپ تبلیغ کریں، پہنچائیں۔ اگر آپ نے یہ قرآن نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالہ، آپ نے اپنے منصب رسالت کی ڈیوٹی کو نہیں ادا کیا، آپ نے حق ادا نہیں کیا اگر آپ نے قرآن نہیں پہنچایا۔ اس قرآن کو اب کیا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ قرآن کے حقوق کا ذکر ہے کہ جس اللہ نے تیرے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے،
وہی اللہ تجھے تیرے منزل تک پہنچائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے۔ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت پہ مجبور کیا، مدین چلے گئے، مدین سے پھر ہم نے واپس مصر لے آئے، اسی طرح میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مکہ سے ہجرت پہ مجبور کریں گے، نکالیں گے، مدینہ لے جائیں گے، پھر ہم آپ کو فاتح بن کے مدینہ مکہ میں آپ کو داخل کروائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے جب نکلے تو غیر معروف راستے سے، اب جب جو معروف راستہ تھا مکہ سے مدینہ جانے والا، کیونکہ نبی علیہ السلام غیر معروف راستے سے گئے تھے، اب جب 3 دن غار ثور میں ٹھہرنے کے بعد جب نکلے تو آگے آ کر ٹی چوک جب بنتا ہے، یعنی مکہ سے مدینہ جانے والا سیدھا راستہ، تو یہ درمیان سے غار ثور سے اس جگہ پہ پہنچے۔ جب درمیان میں پہنچے تو ایک طرف دائیں طرف جاتا ہے راستہ مدینہ کو، بائیں طرف راستہ جاتا ہے مکہ کو۔ نبی علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہو کر اب مدینہ کی بجائے مکہ کی طرف کھڑے ہو کر، یعنی وہ خیال آ گیا کہ مکہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، دل میں ایک حسرت آ گئی، تو اسی جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ یہاں سے اب مدینہ جائیں، ہم آپ کو پھر اسی جگہ واپس لے آئیں گے۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مکے والوں نے مجبور کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور مکہ کی طرف دیکھ کر حسرت بھرے نگاہوں سے دیکھ کر خانہ کعبہ کو کہنے لگے، خانہ کعبہ تیرے ساتھ میری محبت ہے، تیرے ساتھ میری محبت ہے، لیکن کیا کروں، میری قوم مجھے نہیں چھوڑتی، یہاں پر نہیں رہنے دیتے، اگر میری قوم مجھے چھوڑتی تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، تو چھوڑنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن میری قوم نے کیا ہے مجھے مجبور کر دیا، میں یہاں سے کیا ہے جا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی کہ میرے پیغمبر آپ کیا ہے ابھی جا رہے ہیں مجبور ہو کے، آپ یہاں سے مجبور ہو کر جا رہے ہیں، لیکن ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ آپ فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو فرمایا لرادک الی معاد، ہم آپ کو بہترین جگہ میں کیا ہے واپس لوٹائیں گے، پھر آپ کو تیرے اپنی جگہ پر لوٹا دیں گے۔ ان الذی، بے شک وہ ذات، فرضا جس نے اتارا نازل کیا، علیک القرآن تیرے اوپر قرآن، یا فرضا فرض کیا، علیک القرآن تیرے اوپر قرآن، لرادکا البتہ لوٹا دے گا تجھ کو، الی معاد لوٹنے کی جگہ۔ مفسرین نے اس کے بہت سے معنی کیے۔ معاد سے مراد جنت، انسان کا اصل معاد وہی ہے، دنیا تو عارضی ہے، اصل ہم نے جنت میں جانا ہے۔ یا معاد سے مراد قیامت ہے کہ انسان نے دنیا سے قیامت کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا معاد سے مراد موت ہے کہ انسان نے موت کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اس سے مراد نبی علیہ السلام کے لیے معاد سے مراد مکہ ہے۔ بہت سے معنی آتے ہیں۔ ہم آپ کو مکہ کی طرف واپس لے آئیں گے، جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے پھر مصر کی طرف لوٹایا ہے، ایسے ہم بھی آپ کو مدینہ سے کیا ہے مکہ کی طرف لوٹائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب، عالم خوب جانتا ہے، من اس کو جاء بالہدا جو آ گیا ہدایت لے کر، ومن اور وہ شخص ہوا فی ضلال مبین جو کھلی گمراہی میں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہدایت پہ ہے اور کون گمراہی پہ، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وما کنت ترجو، آپ امید نہیں رکھتے تھے، ان یلقا الیک الکتاب، یہ کہ ڈالی جائے گی آپ کی طرف کتاب۔ میرے پیغمبر آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نبی بنیں گے، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا، وہ بکسے میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا، ان کو نہیں پتا تھا اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اس کی ماں کے لیے۔ میرے پیغمبر آپ کو بھی نہیں پتا ہے، ہم آپ کو کیا ہے کتاب دیں گے، آپ کو نبی بنائیں گے، یہ ہمارا احسان ہے،
یہ ہمارا فضل ہے، ہماری مہربانی ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ میرا شکر ادا کریں اور آپ ایسے ظالم لوگوں کا ساتھ نہ دیں، آپ ان کا امداد کرنے والے نہ بنیں۔ یہ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، الا رحمۃ من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اور واللہ یختص من یشاء، اللہ نے قرآن میں یہ اکثر جگہوں پہ یہ ذکر کیا پہلے پارے میں کہ اللہ اس رحمت کو خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ نبوت اللہ خاص کرتا ہے، قرآن یہ خاص کرتا ہے۔ رحمت سے مراد قرآن بھی ہے، رحمت سے مراد نبوت بھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ۔ تو رحمت سے مراد قرآن بھی ہے، رحمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ہے۔ ہم نے یہ قرآن یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فلا تکونن، پس تو نہ ہو میرے پیغمبر، ظہیراً امداد کرنے والا، للکافرین کافروں کے لیے۔ پھر دیکھو، ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے نازل کیا تیرے اوپر قرآن، جس نے اتارا تیرے اوپر قرآن، جس نے فرض کیا تیرے اوپر قرآن، لرادک، البتہ وہ تجھے لوٹانے والا ہے، الی معاد، تیری لوٹنے کی جگہ۔ قل کہہ دیجئے ربی، میرا رب، عالم، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو آ گیا ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا، اور وہ شخص، ہوا فی ضلال مبین، جو کھلی گمراہی میں ہے، یعنی جو قرآن پہ نہیں ہے وہ گمراہ ہے۔ وما کنت ترجو، آپ امید نہیں رکھتے تھے، ان یلقی الیک الکتاب، یہ کہ ڈالی جائے گی آپ کی طرف کتاب، الا رحمۃ من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن، پس تو نہ ہو میرے پیغمبر، ظہیراً امداد کرنے والا، للکافرین کافروں کے لیے۔